بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ بد نسل سے تعلق نہ بناؤ، جب یہ ناراض ہوگا تو عزت پر وار کر جائے گا۔ جو کمزور سے ڈرتے ہیں وہ کبھی طاقتور کی پکڑ میں نہیں آتے۔ اپنے غموں پریشانیوں کو سینے میں ہی دفن کرو کہ چہرے پر سجانے سے تم کمزور ہو جاؤ گے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے کہ فرشتہ اس کو لکھ نہیں سکتا، شیطان کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اس کو جان نہیں سکتا۔ رب کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن کسی کو ایک پل کی خوشی دینے کے بعد اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ ایک شخص جو بہت نیک اور ایماندار انسان تھا، اس کی بہت اچھی عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ اذان ہونے سے پہلے مسجد میں چلا جاتا اور نماز سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ حسب معمول مسجد میں داخل ہوا، وضو کیا اور قرآن پاک پڑھنے لگا۔ وہ مسجد کے ایک کونے میں تلاوت کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے منہ ہاتھ دھوئے، اس کو وضو کرنا بھی نہیں آتا تھا، بس ہاتھ پاؤں دھوئے اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بچے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بچہ ایک کونے میں تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر ننھے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس بچے کی دعا مانگنے کا انداز اتنا پیارا تھا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے قرآن پاک بند کیا، اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بچہ دعا مانگ کر جیسے ہی اٹھا، میں نے اس کو روکا اور اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کو اپنی جیب سے 100 روپے نکال کر دیے تو وہ انکار کرنے لگا، مگر میں نے اس کی جیب میں ڈال دیے اور کہنے لگا کہ بیٹا، آپ نے کیا دعا مانگی ہے، مجھے بتائیں گے؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ انکل، میرا دل چاکلیٹ کھانے کو کر رہا تھا تو میں نے اللہ سے 100 روپے مانگے اور اللہ نے آپ کے ذریعے مجھے دے دیے۔ مجھے جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی تو میں اللہ سے کہتا اور وہ مجھے کسی نہ کسی ذریعے سے دے دیتا ہے۔ وہ یہ الفاظ کہہ کر بھاگ گیا۔ میں اس بچے کی سمت دیکھ کر حیران تھا کہ اتنا چھوٹا بچہ اور اتنے یقین کے ساتھ دعا مانگی اور اپنی دعائیں قبول کروا کر چلا بھی گیا۔ اس کو کتنا یقین تھا کہ وہ رب مجھے یہاں سے خالی نہیں لوٹائے گا۔ وہ مجھے دعا مانگنے کا طریقہ سکھا کر چلا گیا۔ بے شک وہ رب بڑا ہی رحمان ہے۔ یہ تو ہمارے دلوں میں بغض ہے جو ہم دعائیں کرتے ہیں اور شکوے بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ رب کتنا رحمان ہے، یہ بھی نہیں کہتا کہ تم پہلے جس کے پاس گئے اس کے پاس ہی جاؤ، میں نہیں دیتا۔ وہ رب پھر بھی نوازتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ ہے کوئی جو تمہیں مجھ جیسا نوازنے والا ہے، کوئی جو تمہارے دکھ درد کو دور کر سکے؟ بے شک کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ زندگی میں اگر کچھ مانگنا پڑ جائے تو ہمیشہ اس پاک ذات سے مانگنا کہ وہ اگر دے تو اس کی رحمت ہے اور نہ دے تو حکمت۔ مکافات عمل کبھی دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی دروازے کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ آپ دین پر اس لیے نہیں چلتے کہ دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، مگر یہ یاد رکھیں کہ دنیا کی باتیں ماننے پر اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا تو کون بچائے گا آپ کو؟ بے شک وہ رب ساری طاقتوں سے بڑا طاقتور ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ہر روز شام کو اپنے گھر کے برآمدے میں بیٹھ کر کتاب پڑھتا ہوں۔ اس دوران کوئی مہمان آ جائے تو وہ ہمارے برآمدے میں لگے 2 پنکھوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ایک صاف ہے اور دوسرا گندا ہے، اس گندے کو بھی کبھی صاف کر لیا کریں۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ ان میں سے ایک چلتا ہی نہیں، جو چلتا ہے اس پہ دھول پڑی ہے۔ میں ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں کہ جو ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں ہمیشہ وہی گندے ہوتے ہیں، جس پر کوئی ذمہ داری ہی نہ ہو اس کو مٹی چھوتی بھی نہیں۔ آپ کے گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جاتا، ضرورت مند کی مدد ہو رہی ہے،
اور اولاد اچھی تعلیم حاصل کر رہی ہے تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے گھر ایک وقت کا کھانا نہیں، ان کے بچے بھوکے اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی کاموں کو چلے جاتے ہیں، اسکول ان کی پہنچ سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے خاندانی نظام بنایا اور میاں بیوی اور اولاد کو وجہ بنایا۔ والد کے ذمے خاندان کی دیکھ بھال کرنا اور ماں کے ذمے اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ بظاہر دونوں اپنا اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، لیکن توازن اور احساس کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں معاشی اور گھریلو نظام میں ایک دوسرے کی مدد کریں تو ایک اچھا اور بہترین خاندان کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے کام خود کیے اور گھر کے کاموں میں امہات المومنین کی بھی مدد کی۔ یہاں اگر بات بچوں کی تربیت کی کریں تو یہی کہا جاتا ہے کہ ماں ہی بچوں کی تربیت اچھی کرتی ہے، مگر ماں اور باپ دونوں ہی بچے کی تربیت کریں تو سب سے بہترین پرورش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح انسان کی اولاد کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے عزیز بہن بھائی بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں سے الگ مت رہو، کیونکہ بہن بھائی کا رشتہ ایسا ہے کہ اگر ایک کو کوئی دکھ تکلیف ہو تو سب اس کی مدد کرتے ہیں، اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے۔ ماں باپ کے بعد گھر میں بڑا بھائی ہو یا بہن، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرے، ان کا سہارا بنے۔ کہتے ہیں کہ اگر بہنیں گھر سے رخصت بھی ہو جائیں تو ان سے کبھی رشتہ مت توڑو، کیونکہ وقت انسان کو ایک نہ ایک دن تمہیں وہاں لے جاتا ہے جہاں تم جانا پسند نہیں کرتے، اور تمہارے راستے میں سوائے مشکلوں کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس وقت تمہیں بہنوں کے ساتھ کی ضرورت پڑ گئی تو تم اپنی بہن کو پکارو گے تو وہ اپنی جان بھی تم پہ لوٹا دے گی، مگر کبھی تم سے منہ نہیں موڑے گی۔ اگر تمہاری بہنیں گھر سے رخصت ہونے کے بعد تم سے کچھ مانگنے آ جائیں تو ان کے آنے پر کبھی منہ مت بناؤ، اور نہ ہی ایسے کہو کہ اس کو مانگنے کے سوا کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ تمہاری بہن تمہارے دروازے پر آتی ہے تم سے مانگنے۔ اگر خدا نے تمہیں اس کے دروازے پر کسی مشکل کی وجہ سے پہنچا دیا تو تمہیں کتنی شرمندگی ہوگی۔ اس لیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں کبھی کسی کے سامنے مانگنے کی نوبت تک نہیں پہنچایا۔ اگر تمہاری بہن اپنے حالات کی وجہ سے تمہارے دروازے پر مدد کے لیے آتی ہے تو اس کو خالی مت لوٹاؤ، اور اگر وہ تمہارے گھر اپنے بیٹے کا رشتہ لینے آئے تو اس کو انکار مت کرو، اور اگر وہ تمہارے دروازے پر اپنے ماں باپ کی جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگنے آ جائیں تو ان کے آنے پر کبھی منہ مت بناؤ، بلکہ خوشی سے ادا کرنا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تم کبھی شرمندہ نہ ہو۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوکے کورس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، آمین۔